اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ روز قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، وہ قیامت کا معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیری پکار سے تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کا وعدہ مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت جس کسی سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، جس کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا، لیکن جس کی حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اطراف سے دنیا جمع کر دی گئی۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سورج اور چاند دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہاں کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جن سے ہیں، اور رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تخت بن جائے گی۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں تھا؟ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ بولیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔
اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ ایک شخص کا گزر ایک بستی پر سے ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس تباہ و برباد بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال گزر نہ تھا کہ اللہ نے اس شخص کو موت دے دی اور پھر اس کو زندہ کیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھلا تم کتنی دیر سوئے رہے؟ تو اس شخص نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے۔ اب ذرا اپنی سواری اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی ہڈیاں تو بسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن تمہارا کھانا ابھی تک تر و تازہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے گدھے کو حکم دیا تو اس کا گدھا زندہ ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار ساتھ لے کر لوٹتی ہے۔